کورونا وائرس کے حملے کے بعد آج قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا اور یہ جو اجلاس ہے اس کے لیے بڑے خصوصی انتظامات کیے گئے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قومی اسمبلی کے ارکان سمیت جو پارلیمنٹ ہاؤس کا عملہ ہے اس نے بہت سے خطرات کو مول لے کر اس اجلاس میں شرکت کی۔ لیکن آج کے اس انتہائی اہم اجلاس میں نہ تو وزیراعظم عمران خان صاحب نظر آئے، نہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نظر آئے، اور کچھ وزراء بھی نظر نہیں آئے، اور ایک وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ کر اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا کہ اس اجلاس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فواد چودھری صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اجلاس کی ضرورت کیوں نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب نے بھی اعتراض کیا ہے، حالانکہ سینٹ کا اجلاس بلایا گیا لیکن ان کو قومی اسمبلی کے اجلاس پر بہت اعتراضات ہیں۔ ان سے پوچھیں گے ان کو کیا اعتراضات ہیں۔ لیکن سوال آج یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ اب جب کہ لاک ڈاؤن نرم ہو گیا اور ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم استعمال کر رہے ہیں، تو کیا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن آج ہمیں بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور سڑکوں پہ اور چوکوں میں اور چراہوں میں نظر آیا ہے یا نہیں نظر آیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہم جو عوام سے کہتے ہیں احتیاط کریں، کیا ہم نے خود آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں احتیاط کی ہے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج موجود ہیں محترمہ دلیپ عباس صاحبہ، قومی اسمبلی کے رکن ہے، پارلیمانی سیکرٹری فار فارن افیئرز جناب جویل لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور نوابزدہ افتخار احمد خان صاحب جو کہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن آپ کی اجازت سے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے آج اجلاس میں شرکت نہیں کی اور وہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم فواد چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، بڑا سمپل سا سوال ہے، آپ فیڈر ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، آپ نہیں آئے، وائی، کیوں؟ دیکھیں میرے صاحب، وجہ تو بڑی سمپل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، یہ خواہ مخواہ ایک پی ایم ایل این کی بیکار کی ضد تھی کہ یہ فزیکلی سیشن ہونا چاہیے، جبکہ ہر آدمی جانتا ہے پورے ملک سے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بند کمرے کے اندر اجلاس ہوا، پھر سینٹرل ہیٹنگ جو ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشننگ جو ہے وہ استعمال ہوئی۔ یہ تمام جو چیزیں تھیں، یہ نہ صرف اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ جو کہ این سی او سی نے طے کیا، بلکہ یہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں 4-5 ایم این ایز جو ہیں، 2-3 ایم این ایز جو ہیں ان کو پازیٹیو ہوا، 4-5 جو اسمبلی کے ملازمین ہیں ان کا پازیٹیو آیا، اور یہ 500-600 بندہ ایک چھت کے نیچے جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی بھی، چاہے جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو بھی آیا ہو، یا بہت سارے ایم این ایز کا تو ایکچولی ٹیسٹ آیا ہی نہیں، وہ تو ویٹ کر رہے تھے اپنے ٹیسٹ کا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی، اور خواہ مخواہ اس پہ جو ہماری کمیٹی تھی انہوں نے خواجہ آصف صاحب کی ضد کے اوپر جو سر تسلیم خم کیا، وہ میرے خیال میں بہت نامناسب تھا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے، تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کی ضد کے سامنے آپ سب نے ہتھیار ڈال دیے، تو کیا اس کا مطلب ہے اس اجلاس کا آج کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ فروٹفل ہونا چاہیے، اس کا کوئی جو ہے سرا ہونا چاہیے، اس کی کوئی منزل ہونی چاہیے۔ آج بھی جو اجلاس ہے، سوائے اس کے کہ اپوزیشن نے اپنی تقریریں کی ہیں یا ایک دوسرے سے آپ نے جو ہے وہ ملاقاتیں کر لی ہیں، اس کے علاوہ کوئی سبسٹینٹیو آپ کی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ نہ تو کسی کو صحیح طور کے اوپر اپنے علاقوں کی حالات کا پتہ چلا، نہ ان کو بتانے کا پتہ چلا، اور جو اگر ورچوئل سیشن کرتے جو کہ میں کہہ رہا تھا، اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اپنی بات کہنے کا موقع ملتا، بلکہ وہ بات بڑے محفوظ طریقے سے ہو بھی سکتی۔ اب انہوں نے اتنی اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالی اور کوئی خاص فرینکلی کوئی امپیکٹ والی بات بھی نہیں ہوئی۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری۔ دلیپ عباس صاحب، فواد چودھری صاحب کے خیال میں اس اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو ساری جماعتوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، تو پھر آبویسلی جب سارے ریپرزینٹیٹیوز تھے اور اس میں 2 آپشنز تھیں، ایک ورچوئل کر لیتے اور یا ان پرسن کرتے۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ ان پرسن ہے تو پھر تو آپ ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سب کی اٹینڈنس ضروری نہیں ہے، بیکاز آپ نے وقفہ دینا ہے، تو بے شک جو لوگ شہر سے باہر ہیں یا جن کی بائی ایئر فلائٹس پاسبل نہ ہوں، وہ سوشل ڈسٹنسنگ کے اوپر آپشنل ہے، وہ آئے نہ آئے۔ تو اگر کچھ لوگ نہیں آئے، فواد صاحب نہیں آئے اور بھی باقی پارٹیوں کے نہیں آئے، تو وہ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔
جہاں تک اجلاس کا تعلق ہے، ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اجلاس جو تھا یہ اپوزیشن نے بلوایا، اور اس موقع پہ بڑی کلیئرلی یہ بات ہے کہ یہ 100 سال کے بعد، 100 سال پہلے بھی شاید ایسا نہیں تھا کہ 200 ملکوں میں ایک دم اکٹھا آیا تھا. یہ ایک ایسی آفت آئی ہے جس پہ دا بیسٹ آف دا کنٹریز کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا ہے. اگر آج امریکہ کا اور لنڈن کا یہ حال ہے کہ وہاں کچھ اس نے تباہی بچائی ہوئی ہے، تو ہمیں تو وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس وقت ان سے بہتر ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آئیں گے، یہ کہیں گے جی نمبر 1 یہ کریں، 2 یہ کریں، 3 یہ کریں، 4 یہ کریں. امریکہ میں یہ نہیں ہو رہا، برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے، ہم نے ڈیٹا اسٹڈی کیا، ہماری جماعت کہتی ہے کہ 4 چیزیں ود ان دا ریسورسز یہ ہو سکتی ہیں، 5 چیزیں یہ ہو سکتی ہیں. کانکریٹ یہ سجیشنز ملتی. اجلاس کا فائدہ ہوتا کہ بھئی جو چیزیں حکومت کو نہیں اپنی دانش میں آ رہی وہ کریں. یہ کہنا کہ جی میں آپ کو ایک جملہ بتاتی ہوں کہ جی پتہ نہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن تو انہوں نے کہاں سے کر لیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تو نہ کسی کو سمجھ ہے، کنفیوژن ہے. اینڈ آپ سرچ کریں 203 کنٹریز جو ہیں وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہیں، اور اس کی ساری کی ساری اس کی ایس او پیز بنا کے وہ عمل کر رہی ہیں. آپ بھی ایگری کر رہی ہیں فواد سے کہ اس اجلاس کا آج کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ ابھی تو شروع ہوا ہے یہ اجلاس. اگر یہ صرف اس پہ آیا کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن تو ہے ہی نہیں، اور یہ کہنا کہ جی اتنے لوگ یہاں سے اور اتنے اور سارے فگرز غلط بتانا، اور پھر کہنا جی میری تقریر نہیں دکھا رہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تقریر دکھائی جا رہی ہے، یہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے. ٹھیک ہے جویل لطیف صاحب، چلیں پرائم منسٹر عمران خان نہیں آئے تو شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو نون لیگ کی ضد تھی، اجلاس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں حامد میر صاحب، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیشنل پالیسی جو ہے نیشنل اداروں میں ہی بنتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ پالیسی ساز اداروں کے باہر کوئی نیشنل پالیسی بنتی ہو. مگر بدقسمتی سے حکومتی ترجمان یا حکومتی نمائندے جو فرما رہے تھے، اور میری بہن بھی جو کہہ رہی ہیں، یہ ایک کنفیوز، غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے اور ان کے بیان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جو ان کے وزیر صاحب تھے، وزیر خارجہ، جو انہوں نے ابھی اندلیب کہہ رہی تھی کہ یہ اعداد و شمار غلط بتاتے ہیں. اعداد و شمار تو وزیر خارجہ صاحب غلط دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ پہلا کیس کوئی مریض سامنے آیا تو اس وقت پاکستان کی کیپیسٹی تھی ٹیسٹنگ کی 100، اور آج 20,000 کے قریب ہو گئی ہے. جب یہ کمیٹی میں فرماتے ہیں، جس میں اپوزیشن کے نمائندے بھی جس کمیٹی کا حصہ ہیں، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ 50,000 ٹیسٹنگ تک ہم پہنچ چکے ہیں. اگر وہ فگر غلط تھی یا یہ فگر غلط ہے. اور اسی طرح وزیر خارجہ صاحب جو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو فرنٹ لائن سولجر ہیں ان کو تمام چیزیں جو ہیں وہ فراہم کی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فرنٹ لائن آپ کے سولجر ہیں وہ بغیر ہتھیار کے لڑ رہے ہیں. وہ زندہ مثال یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب خود نشتر ہسپتال ملتان کے حوالے سے احتجاج کرتے پائے گئے کہ جناب ان کو جنوبی پنجاب کے لوگوں کو آپ نے پورا سامان نہیں دیا. ایک طرف وہ فرماتے ہیں اور آج حکومتی ترجمان کے طور پر جو فرما رہے تھے. مگر اس کے باوجود بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر میں یہ بھی مان لوں کہ جو آج وہ فرما رہے تھے وزیر خارجہ صاحب وہ درست ہوگا، تو حامد میر صاحب آپ یقین جانیں کہ فرنٹ لائن سولجر جن کو پوری دنیا اقرار کر رہی ہے کہ ڈاکٹرز ہی ہیں، تو آپ کے 700 کے قریب فگر آ رہی ہے کہ وہ متاثر ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جو سب سے زیادہ دنیا میں فگر ہے، اس سے کہیں زیادہ. اور اگر انہوں نے تمام ہتھیار ان کو فراہم کیے ہوتے جن کو لڑا رہے ہیں فرنٹ لائن پہ، تو وہ اتنے زیادہ متاثر کبھی نہ ہوتے. اچھا افتخار بابر صاحب، نوزادہ افتخار صاحب، ایک اگر اجازت دے دیں تو آخری میں ایک جملہ کہہ دوں. انہوں نے 18ویں ترمیم کا بھی آج ذکر کیا اور اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ کے لیے، جو انہوں نے کہا کہ جناب کیپیسٹی نہیں ہے صوبوں کے پاس، اور جس پر فخر کر رہے ہیں جس ٹیسٹنگ کیپیسٹی پر، انہوں نے کہا 2 لاکھ کے قریب جو ہے، اور فرما رہے تھے کہ 12 سال ہو گئے سندھ میں پیپلز پارٹی کو، 10 سال ہو گئے صوبہ پنجاب میں، انہوں نے کیا ہیلتھ کے حوالے سے. تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ 60,000 ٹیسٹنگ کیپیسٹی
صوبہ پنجاب نے جو فراہم کی وہ سٹرکچر تھا ہی ہیلتھ سٹرکچر ہمارا بہتر، تو انہوں نے دی، ادروائز تو نہیں دے سکتے تھے آپ راتوں رات۔ نوابزدہ افتخار احمد خان صاحب، کیا آج قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں آج آپ شریک تھے، اتنی دور سے آپ چل کے آئے، اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آیا؟ کچھ فائدہ ہوا آج آپ کو؟ دیکھیں ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، مگر آج سٹارٹ میں جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جس طریقے سے انہوں نے ہاؤس میں انہوں نے سپیچ کی، اس پہ افسوس ہوا کہ انہوں نے ایسی غیر متنازع باتیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ متنازع یا غیر متنازع؟ ایسی متنازع باتیں انہوں نے کی کہ جس طرح انہوں نے 18ویں ترمیم کو چھیڑا، جس طرح انہوں نے صوبوں کو کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے، سندھ کارڈ کا انہوں نے مسئلہ اٹھایا، اس طرح باقی چیزیں انہوں نے، اور پھر خاص طور پر پیپلز پارٹی کو یہ کہنا کہ جناب یہ فیڈریشن کی پارٹی اب آج یہ کر رہی ہے، میں اس پارٹی میں رہا، اب اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں غیر ضروری تھی۔ آج چاہیے یہ تھا کہ کنسنسس کے لیے جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے ہاؤس اوپن کرنا تھا تو سب کو اکٹھا ساتھ لے کر چلنے کی بات کی جاتی، آج تفریق کی باتیں نہ ہوتی۔ انہوں نے سٹارٹ ہی ایسے اس سے کیا کہ وہ سارا جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہوا تھا، میرا خیال ہے کہ آج تو وہ نہیں ہوا، آئندہ چل کے کوئی اگر بہتری ہو تو۔ اچھا اندریم واز صاحب، وزیر خارجہ صاحب نے آج جو عام طور پہ وہ ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، آج انہوں نے بہت زیادہ سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صدر بھی ہیں ویسے، وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو آج وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سندھ کارڈ کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی، لیکن تھوڑے دن پہلے جب وہ نشتر ہسپتال ملتان کے بارے میں بات کر رہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ ساؤتھ پنجاب کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک یہ جو کرونا وائرس ہے، جیسے انہوں نے ڈاکٹرز کا کہا، بالکل فرنٹ لائن ہے، اور یہ ڈاکٹرز کا مسئلہ ساری دنیا کا ہے۔ اس وقت امریکہ جو کہ سب سے امیر ملک ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں، BBC لگا کے دیکھیں، آپ CNN لگا کے دیکھیں، اکوپمنٹ فار دا ڈاکٹرز ساری دنیا کے اندر ایک ایشو ہے۔ ہر ملک اپنے مطابق وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی ڈیمانڈ آ جائے گی۔ اور ہمارا ملک تو آبویسلی وہ ایک نمبر پہ ہے، تو ہمارا ملک جو ہے وہ 180ویں نمبر پہ آتا ہے ہیلتھ پہ، اور پچھلے کوئی 30 سال سے ماشاءاللہ 150 نمبر سے 180 نمبر پہ پہنچانے والے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں۔ یہ ان کا جملہ تھا کہ یہ کہوں کہ سب کچھ ہو گیا نہیں، یہ کہوں کہ اور کرنے کی ضرورت ہے، ہاں، یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کمیاں ضرور ہیں، لیکن یہ کمی تو امریکہ، سوئٹزرلینڈ، ساؤتھ کوریا میں بھی ہے، وہ بھی یہی رو رہے ہیں، بیکاز دنیا کا کوئی ملک اس چیز کے لیے نہ پریپیئر تھا، نہ دنیا کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ ابھی وہ جو ملک ہیں وہ کھربوں روپیہ ڈال رہے ہیں، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، انہوں نے اس کانٹیکس میں کہا۔ دوسری بات جو یہ جو پروونسز کی بات ہے نا، یہ تو بڑی عام بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیشنل کمانڈ کنٹرول میں آپ نے بھی دیکھا، سارے بیٹھتے ہیں وہاں، ہر چیز ڈسکس ہوتی، جی آپ کو کتنا ملا، آپ کو کتنا ملا، کیا ہم یہ کرنے کی کوشش کریں، وہاں جا کے جی سارے ہاں کر کے آتے ہیں، انکلوڈنگ سندھ، آتے ہی باہر بیان دیتے ہیں کہ جی ہم تو راضی نہیں ہیں۔ بھائی نہیں راضی تو 18ویں ترمیم ہے، تمہیں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ تم زبردستی کرو۔ اب تو ایکسپوز ہو گئے نا کہ بھئی 18ویں ترمیم ہے، جو مرضی کرو، اگر نہیں کر رہے تو بھی تمہاری مرضی، اگر کر رہے ہو تو بھی تمہاری مرضی۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، کہنا کہ جو اچھا ہوا وہ ہماری وجہ سے ہے، جو برا ہوا وہ وفاق کی وجہ سے ہے۔ اور یہ اتنا بچگانہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں سارا ٹی وی بھرا ہوا ہے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جہاں جائیں سندھ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج وزیر خارجہ نے کہا کہ بھائی تم تو وہ پارٹی تھے، چلیں نون لیگ تو ہمیشہ پنجاب کی پارٹی رہی، لیکن یہ جو پارٹی تھی یہ تو ہمیشہ وفاق کی بات کرتی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم نے ان سارے صوبوں کو اکٹھا لے کے چلنا ہے۔ تو آج تم لوگ کہ سندھ میں یہ، سندھ میں وہ، سندھی یہ، سارا سندھ کا کارڈ جب یوز کرنا ہو کر لو، جب کہتے ہیں کہ جی صوبوں کو آپ سندھ ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ہم میں صوبائیت پھیلا رہے ہیں، یہ تو وفاق کا کام ہے۔ تو جب مطلب ہو تو واہ واہ صوبائیت، اور جب مطلب نہ ہو تو دفعہ دفعہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں ویسے سب سے زیادہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں ہے، جی پتہ نا آپ کو، سب سے زیادہ تو ان کا بھی ویسے ذکر ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔